معزز سامعین السلام علیکم۔ میں آج ایک ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میں آج آپ کو ریاست جونا گڑھ کے بارے میں بتاؤں گا۔ آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو میں جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ ریاست جونا گڑھ۔ ریاست جونا گڑھ یہ ریاست ساحل سمندر پر واقع ہے اور باوجود بھارتی علاقوں میں گھرا ہونے کے سمندری راستے سے اس کا کراچی کے ساتھ برقرار رابطہ ہو سکتا ہے۔ اس کا رقبہ 3377 میل اور آبادی 7 لاکھ ہے۔ مالی طور پر یہ ریاست مستحکم ہے اور اس کا حکمران بھی مسلمان تھا۔ اس ریاست کے ساتھ ایک اور چھوٹی سی ریاست مناور تھی جس کے مسلمان حکومت بھی پاکستان کے الحاق کی خواہش رکھتی تھی۔ اس طرح شیخ مانگرول بھی بھارت سے الحاق کے خلاف تھا۔ پروفیسر شیخ محمد رفیق لکھتے ہیں کہ بھارتی حکومت کے اس طرح جونا گڑھ دستاویزات الحاق بھجوانے گئے تھے۔ مینن نے نواب اور دیوان کو تار دیا کہ اس دستاویز پر دستخط کی آخری تاریخ 14 اگست ہے۔ 13 اگست کو دیوان کی طرف سے جواب ملا کہ مسئلہ زیر غور ہے۔ 14 اگست کو اس سرکاری فیصلے کا اعلان کر دیا گیا کہ ریاستی حکومت نے تمام حالات کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد پاکستان سے الحاق کا فیصلہ کیا ہے۔ مناورہ نے بھی اس کے ساتھ ہی پاکستان سے الحاق کا اعلان کر دیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 5 دسمبر کو ان دونوں ریاستوں کا الحاق منظور کر لیا، لیکن بھارتی حکومت ہر قیمت پر جونا گڑھ کا الحاق ہندوستان کے ساتھ چاہتی تھی۔ اس مقصد کے لیے اس نے ریاست کو دبانے کے لیے فوج اور معاشی دباؤ بڑھا دیا۔ نیز سیاسی میدان میں بھی ایسے اقدامات کیے کہ ریاستی امن امان، سلامتی اور داخلی تحفظ متاثر ہو۔ 22 دسمبر کو ماؤنٹ بیٹن، نہرو، پٹیل اور بحری و بری فوج کے کمانڈو نے اس علاقے میں فوجی کارروائیوں کا پروگرام بنایا۔ کاٹھیا وار ڈیفنس فورس اور بھارتی فوجوں کو تیاری کا حکم دیا گیا۔ اس دوران دونوں حکومتوں پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ خط و کتابت ہوئی آیا ریاستیں براہ راست الحاق کی مجاز بھی ہیں یا نہیں۔ نیز 16 اکتوبر کو ماؤنٹ بیٹن جب لاہور آیا تو اس نے جونا گڑھ بھی تواب رائے پر زور دیا۔ پروفیسر شیخ محمد رفیق لکھتے ہیں کہ اس طرح استواب رائے کی باتیں ہو رہی تھی۔ دوسری طرف بھارتی فوج نے اس علاقے میں کارروائی شروع کر دی تھی۔ بابر، یاوا، منگرول، مناورہ اور گوندل کی ریاستوں میں بھارتی فوج داخل ہو چکی تھی۔ جونا گڑھ کے ارد گرد ریاستوں پر قبضہ ہونے کے بعد ریاست کے اندر بھی مداخلت شروع ہو گئی تھی۔ نواب اور اس کے خاندان اس حملے کے مقابلے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے وہ کراچی چلے گئے۔ 7 نومبر کو 20,000 نام نہاد آزاد فوج جونا گڑھ میں داخل ہو گئی
اور بھارتی حکومت کی ہدایت پر 9 نومبر کو بریگیڈ گوریال سنگھ نے جوناگڑھ پہنچ کر ان فوجیوں کا استقبال کر لیا اور اس کا انتظام سنبھال لیا۔ جوناگڑھ کی فوجوں کو غیر مسلح کر دیا گیا۔ چودھری محمد علی لکھتے ہیں کہ حکومت پاکستان کو مسٹر نہرو کی طرف سے ایک تار وصول ہوا کہ جوناگڑھ کے دیوان کی درخواست پر بھارتی حکومت نے جوناگڑھ کا انتظام سنبھال لیا ہے تاکہ بد نظمی اور انفرادی اور کوئی زیادتی نہ ہو۔ تاہم بھارتی حکومت الحاق کے بارے میں عوامی خواہشات معلوم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے اس تار کا جواب دیا کہ جوناگڑھ نے چنانچہ پاکستان کے ساتھ باضابطہ طور پر الحاق کر لیا تھا، اس لیے اس کے دیوان کو ہندوستان کے ساتھ تصفیہ کرنے کا کوئی اختیار نہ تھا، اور ہندوستان کے اس اقدام سے پاکستان کے علاقے اور بین الاقوامی قانون کی صریح بے حرمتی ہوئی۔ حکومت پاکستان نے نہ صرف بھارتی فوج کی واپسی کا مطالبہ کیا بلکہ سلامتی کونسل کے پاس بھارتی جارحیت کی شکایت بھی کی، کیونکہ بعد میں بھارت استواب رائے کرانے کے وعدے سے بھی مکر گیا اور ریاست جوناگڑھ پر غاصبانہ قبضہ کر لیا، جو کہ آج تک بھی برقرار ہے۔ لیکن ریاست جوناگڑھ کے نوابوں میں پاکستان کی محبت آج بھی زندہ ہے۔